ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہوں اور پھر مجھے قرآن کی کوئی بات بتائے تو میں کبھی بھی اس میں شک نہیں کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں دیا کہ جو راویوں کی تم تک بات پہنچے گی، اگر دیا تو مجھے کوئی آیت لے آئیں کہ راویوں کی جو بات پہنچے گی اس سے تم عقیدہ اخذ کر لینا۔ تو لہٰذا آپ کا عقیدہ قرآن سے ہی نکلے گا، اور قرآن سے میں نے بتایا، اگر میں ربط بتاؤں گا تو ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہیں دیے، لیکن اس سے اس کی شان کم نہیں ہوتی، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے انبیاء کو بیٹے دیے، اس کے بیٹے نہیں دیے، اس لیے اس کی شان کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بیٹیاں دے دی ہیں اس کو، تو اس لیے بیٹیاں یا بیٹے ہونے سے کسی کی شان کا تعلق نہیں ہے۔ شان کا تعلق کسی سے ہے؟ ولیکن رسول اللہ، شان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ ایسے ہی رسول ہے جیسے تمہارے دوسرے رسول ہیں، اور تم پر اس رسول کی عزت اور تعظیم واجب ہے۔ پھر سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، وہاں پہ ایک سیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جاتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا ہی ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خاتم النبیین بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی مہر سے تمہارے اپنے رسول بنائے گئے، یہ تمہارے رسولوں کا بھی روحانی باپ ہے، تو نہ صرف تم پہ فرض ہے کہ اس کی تعظیم کو، تمہارے رسولوں پہ بھی فرض ہے، کیونکہ اگر یہ مہر نہ ہوتی، نبی کی کی حدیث ہے کہ ابھی آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، یہ اگر مہر نہ ہوتی تو نہ تمہارا سلسلہ قائم ہوتا، نہ تمہارے رسول بنائے جاتے۔ ٹھیک ہے تو بھائی، ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو۔ جی عبدالرفیع بھائی۔ ارے بھائی یہ تو سارے جو اصول آپ نے بیان کیا، آپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں نا، کیا آپ مفسر قرآن ہیں کیا؟ ہم اگر صحابہ کی بات بھی نہ مانیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ راویوں کی باتوں کو لینا ہے، یہ کرنا، تو آپ کی بات ہم کیوں لیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ مفسر قرآن ہیں کیا؟ یہ بتائیں مجھے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جواب دے دیں بھائی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پہ غور کرو اور غور و فکر کرو اور سمجھ کے پڑھو۔ قرآن نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی مفسر کی کتاب کا ذکر قرآن میں ہے تو مجھے بتا دیں۔ قرآن سے جب میں آپ کو مہر کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگاتا ہے، اور مہر تصدیق کے لیے ہوتی ہے، اور اس سے ربط اور کوئی نکلتا ہی نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ آخری نبی ہے نمبروں کے لحاظ سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی کی سسن پہ اعتراف بنے گا، یہ توہین ہوگی ان کی، کہ آپ کہہ دیں گے لاکن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹوں سے محروم کر دیا، لاکن کے بعد یہ کہہ دیا کہ جس طرح موسیٰ کی امت میں نبی آیا تھا، اب تو تمہاری امت میں نے نبی بھی نہیں دینے، یعنی کہ لاکن سے پہلے ایک چیز کی چھٹی اور لاکن کے بعد دوسری چیز کی چھٹی۔ تو یہ کیونکہ ہمارے نزدیک توہین نکلتی ہے، اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ نیوٹرل بندے کے پاس جانا چاہتے ہیں، میں نے تو ان کو دوسروں کو چیلنج دیا میں، بھائی کسی پروفیسر کے پاس چلے جاؤ، انگلینڈ میں آ جاتا ہوں، جرمنی میں آ جاؤ، اس کو یہ سامنے یہ بات رکھ دیتے کہ یہ بات کوئی مانی دیتی ہے، صرف توہین نکلتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس پہ غور کریں۔ میں نے قرآن سے باہر کوئی دلیل دی نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہتا کہ قرآن پر غور کرو اور غور سے پڑھو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پھر ہدایت دے گا، تو قرآن کو چھوڑ کے میں نے کدھر جانا ہے؟ تو لہٰذا قرآن سے ہی نتیجہ اخذ ہوگا، اور اس آیت سے دیکھنے یہاں سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اولاد کا وعدہ دیا ہے کہ تمہاری مہر سے ہی سلسلے چلیں گے اور تمہاری مہر سے ہی چلے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نمبروں کے لحاظ سے ختم ہونے کا معنی لیں گے تو پھر ربط بھی نہیں بنے گا اور توہین بھی نکلے گی۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور بلند مقام کے لحاظ سے آخری چوٹی پہ ہیں، جو کہ معنی خیز بات ہے۔ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا کبھی بھی کسی الہامی یا غیر الہامی کتاب نے معنی خیز یا باعث فخر کتاب نہیں، باعث فخر بات نہیں بتائے گی۔ اگر میں نمبروں کے لحاظ سے آخری مسافر بطور مسافر ٹرین میں داخل ہوتا ہوں، بھی اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اور پہلا جو مسافر داخل ہو رہا اور آخر پہ میں ہو رہا ہوں، تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا اس لحاظ سے؟ تو نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا کبھی بھی معنی خیز نہیں ہوا، نہ عربی ادب میں، نہ اردو ادب میں، کسی زبان میں نہیں۔ عبدالرفیع بھائی کو ٹائم دے دیں، ان کا ٹائم تھا 3 منٹ کا۔ نہیں ٹھیک ہے انہوں نے، یار آپ تو جا رہے ہیں نا قرآن سے باہر، کبھی جرمنی جا رہے ہیں، کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں، لغت ادب کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ تو باہر جا رہے ہیں نا۔ یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہے، فلسفہ جھاڑا، یہ آپ کا اپنا اصول ہے، اپنی بات ہے، یہ کوئی اس سے ان باتوں سے شرع عقیدہ نہیں بنتا میرے بھائی۔ عقیدے کے لیے ہمیں ٹھوس دلیل چاہیے، جو کہ ہم نے آپ کو دی ہے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
اب اگر آپ کے ان سارے اصولوں کی بنیاد پہ جو آپ نے فلسفہ جھاڑا ہے، اگر کسی نے آنا ہے تو ہمیں 1400 سال میں کوئی مثال دے دیں. یہ 1400 سال تک مہر قائم رہی، پھر مہر کیوں ٹوٹی ہے ابھی بقول آپ کے؟ ٹھیک ہے، تو ان 1400 سال میں کوئی ہمیں مثال دیں کہ کوئی نبی آیا، آ جائے. شکریہ. جی جی، میں اس کا جواب دیتا ہوں. بات یہ کر رہا تھا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، وہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. مقام کی بلندی کے لحاظ سے آخری چوٹی پہ فائز ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو اس لیے خاتم النبیین کے مفہوم میں تیسرا حصہ ہے جہاں پہ اور آپ میں ہمیں اختلاف ہے. اور میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہ ہی آپ کو کسی قرآن میں نہ ہی الہامی کتاب میں کسی میں یہ بات ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے باہر گئے ہیں، میں قرآن سے بنیاد بناتا ہوں اور قرآن سے باہر جا کے صرف آپ کو مثالیں دیتا ہوں، تو بنیاد میری قرآن سے بنتی ہے. اچھا، اب آپ نے سوال یہ کیا 14 سال میں، اب دیکھنا بات آ گئی نا وہاں پہ کہ اب بات یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ قرآن کریم میں خاتم النبیین کی آیت میں ختم نبوت کا جو آپ کا موقف ہے ہرگز نہیں نکلتا، جو ہمارا موقف ہے جرائے نبوت کا وہ نکلتا ہے. اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جب آ سکتا ہے قرآن یہ کہہ رہے تھے 14 سال میں آیا کیوں نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سلسلے اپنے حدیث میں بیان کیے ہیں امت کی رہنمائی کے لیے. ایک یہ بیان کیا ہے مجددین کا سلسلہ، دوسرا بیان کیا ہے خلافت منہاج النبوہ کا سلسلہ، تیسرا بیان کیا ہے جو کہ خلافت سے پہلے والا سلسلہ ہے، اور وہ مسلم کی حدیث ہے 7373 کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ظاہر ہوں گے. اور ہم یہ تینوں چیزیں مانتے ہیں. پہلے مجددین کا سلسلہ چلا جب تک وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں نے مسیح بھیجنا ہے، امام مہدی بھیجنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اس کے بعد خلافت قائم ہو گئی. تو لہذا قرآن سے بنیاد بناتے ہوئے احادیث لیتے ہوئے جو کہ قرآن کے عین مطابق ہیں، تو ہم نے وہ تینوں سلسلے مان لیے. اس میں بتائیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر 1400 سال بعد آیا ہے تو 1400 سال اللہ تعالیٰ نے مجددین سے کام لیا. حالانکہ ہر نبی جو ہے وہ مجدد بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مجدد نبی نہیں ہوتا. اور 1400 سال بعد جب وہ مطلب کہ امت اتنی بگڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کرنا بہتر سمجھا تھا، اس نے نبی بھیج دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے بشارت دے چکے تھے کہ نبی آئے گا. مجددین کے سلسلے کی بھی دی، خلافت منہاج نبوہ کی بھی دی، تو ہم تینوں کو مانتے ہیں. شکریہ. اچھا، تو پھر کون آیا؟ آپ یعنی خود آپ آ گئے ہیں یا کون آیا؟ کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. نہیں، اب بات ختم ہو گئی کیونکہ اب اور طرف چلیں گے. آپ بدمزگی ہوگی. آپ میں نے بات ختم نہیں ہوئی نا یار، بات ختم نہیں ہوئی نا. کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ طریقہ نہیں، بس ہو گئی ہے، دلیلیں دے رہے ہیں مجھے. ہاں جی، ہو گئی ہے. جو ختم نبوت کا معاملہ تھا وہ طے ہو گیا. ہاں طے ہو گیا تو آگے آ جائیں نا. اب اجراء نبوت پر ہم آ رہے ہیں نا. بتائیں کون آیا، بتائیں، آ جائیں. شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ کہا جی آپ آئے، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، مرزا صاحب نے کیا. اور مرزا صاحب ہم نے مان لیا، ہم نے قرآن. اب میری دیکھیں اب مجھے کاٹا انہوں نے. دیکھیں جی ہو صاحب، آپ نے کہا تھا کاٹنا نہیں ہے. میرا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. میں نے اس میں آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا. میرا ابھی میرا خیال 1.5 منٹ ہے میرا ابھی، ٹھیک ہے. اچھا، مرزا صاحب نے کہا، مرزا صاحب تو مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے روح سے کسی نبی کا آنا جائز نہیں ہے، اور آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں مرزا صاحب کے آنے کو. اس کا جواب دیں پلیز. شکریہ. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ مرزا صاحب نے اس بات کی نفی کی ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، مولویوں کا جو عقیدہ تھا کہ ایک نبی آئے گا تو خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ جائے گی، انہوں نے وہاں پہ اس کو رد کیا ہے اور اس کی ملامت کی ہے ایسے نبی کی، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ان کی اپنی نبوت کے انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہاں سے آپ یہ نتیجہ نکال دیں دیکھو جی یہاں پر نبی کوئی نہیں آنا، یہاں تو مرزا صاحب صرف اپنی بات کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے، یہ وہی اعتراض ہے جو اسلام پر حملہ کرنے والے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسرائیلی نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے، بار بار انہی کا ذکر ہے، لیکن وہ آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، اس کو وہ بھول جاتے ہیں. تو مرزا صاحب نے جہاں پہ اپنی نبوت کے دلائل دیے ہیں وہ حصے آپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مرزا صاحب تو اپنے بعد بات ہی نہیں کرے کسی نبی کے آنے کی، بلکہ وہ بھی حوالے موجود ہیں. تو جہاں پہ آپ وہ رد کرتے ہیں آپ کے عقیدہ ختم نبوت کو اور کہتے ہیں کہ میں ایسے نبی کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے باہر آئے،
یا ایسا کوئی آئے جو شریعت کے کسی حصے کو منسوخ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیحدہ اللہ ہو کے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بالکل درست ہے. انہوں نے ایسے نبی کو جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی آیا تو خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ جائے گی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے، انہوں نے اپنی نبوت کے دلائل دیے ہیں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے نبی آنے کا بھی بعد میں وہ بھی اگر آپ حوالے چاہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اب بات کرنے کا بحث ہوگی، جو معاملہ ختم نبوت کا تھا وہ ہو گیا. اگر آپ نے پھر کرنی ہے جرائم اور مرزا صاحب کے دلائل رکھنے ہیں یا لینے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور اس ایک اور رکھ لیں گے، کل رکھ لیتے ہیں، پرسوں رکھ لیتے ہیں برات. ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی یہ بتایا نا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی بھی تو دلیل قرآن سے دے نا مجھے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یا اس سے کوئی نبی آئے گا؟ دیکھیں میں نے اور اس ہاں جی کو میں نے مرزا آپ کو صاحب نے خاتم اپنا النبیین تردید کیا ہے اس آیت کو. ہاں جی اسی میں کی نے دلیل دیں ہمیں پلیز. چلے میں ہاں جی میں دیتا ہوں دلیل. میں ایک تو میں نے خاتم النبیین والی آیت سے آپ کو دلیل دے دی. دوسری دلیل لے لیں، سورہ فاتحہ سے دلیل لے لیں. قرآن کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں کسی نبی نے کی یا اللہ تعالیٰ نے سکھائی جو ناممکنات میں سے ہو. دعائیں کیسے ملتے ہیں قرآن کریم میں؟ ہمیں صبر عطا فرما، دشمن پر فتح عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارا استغفار فرما، درجات بلند فرما. اس طرح کی دعائیں ملیں گی آپ کو. اگر سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے، اگر مسلمانوں کا غضب کا شکار ہونا اور گمراہ جو لوگ ہوئے ان کی طرح ہو جانا ممکن نہیں ہے تو پھر ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیوں سکھائی کہ ہمیں ان راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان راستے پر اس راستے پر ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اگر امت مسلمان کا غضب کا شکار ہونا ممکن نہیں اور گمراہ ہونا ممکن نہیں تو پھر یہ دعا کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کل ایک آیت رکھی تھی فرقان کی، آیت نمبر سورہ فرقان آیت نمبر میرے خیال 30 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرما دی ہے کہ رسول کہے گا کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. ٹھیک ہے؟ آپ وہ آیت دیکھ لیں، آپ حدیث دیکھ لیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت اتنی بگڑ جائے گی. تو جیسے یہود جب غضب کا شکار ہوں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پہ در پہ نبی بھیجے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں بطور مسیح ان کے لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے حالات ہوں گے اس طرح تو تمہارا بھی علاج وہی ہوگا جو پہلے میں یہود کا کرتا ہوں، جو غضب ہونے والے لوگوں کا میں کرتا رہا ہوں علاج، پھر آخر پہ مسیح آیا تو تمہارے لیے بھی پھر مسیح ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی؟ اگر یہ آیت جو یہ مفہوم بیان میں جو کر رہا ہوں، اگر یہ آیت سورہ فاتحہ کی یہ مفہوم بیان نہیں کرتی تو پھر اس آیت کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ صرف کہنا مقصود ہوتا کہ تم گمراہ ہو سکتے ہو تو یہ تو ہر کوئی ہر ایک کو کہہ سکتا ہے. اس میں تو کوئی کمال والی کوئی عقل والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپ کو میں کہہ سکتا ہوں. 5 مرتبہ دن میں نمازوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میں یہ بیماری پیدا ہوئی تو پھر علاج بھی وہی ہے جو پہلوانا کا ہوا تھا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج نہیں بتایا. انہوں نے تو پھر یہی کہا نا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. انہوں نے دیکھیں سورہ فاتحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتی ہیں، مضمون ملتے ہیں اور ہم وہی لیتے ہیں حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور قرآن کے متن کے مطابق ہو. شکریہ. اچھا عبدالرفیق بھائی، ایک تو دیکھیں آپ ٹائم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، ٹائم کو شارٹ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی بات. اب نا عبدالرفیق بھائی آپ اپنا ٹائم پورا جو ہے نا وہ یہاں تو اپنے ٹائم چھوڑنا ہے اور یہاں پھر آپ نے نا اس کے اندر مطلب وہ کرنا ہے. 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں آپ نے بات کرنی ہے. عبدالرفیق بھائی آپ نے بھی اور عظیم بھائی آپ نے بھی، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے 2 منٹ. ہاں بھائی، ہاں ٹھیک ہے. اب بٹ صاحب نے ساری باتیں جو یہ کی نا سورہ فاتحہ کی، اس میں اگر اور مگر پتہ نہیں کتنی دفعہ استعمال کیا. اگر اور مگر سے عقیدہ نہیں بنتا میرے بھائی. عقیدے کے لیے ہمیں کوئی دلیل ٹھوس چاہیے. سورہ فاتحہ کی اس کی تشریح میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے؟ مثال دیں ہمیں. یا ہے کہ کسی صحابی رسول نے جو ایسی بات کہی ہے؟ یہ تو آپ نے اپنا ایک من گھڑت اصول بیان کیا نا. آپ نے ایک بات کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو عیسیٰ ہی آئیں گے نا، کوئی ان کی جگہ آئے گا کیا؟ تو یہ جو جتنے بھی باتیں آپ نے کی ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. یہ ایک فلسفہ ہے آپ نے بیان کیا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے بھائی. یہ جنبہ صاحب بھی آج کل یہی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی پھر ہم مان لیں. اجراء نبوت میں وہ بھی آ جاتے ہیں.
آپ کا یہ جو ریاض چیمہ صاحب ہے یہ بھی پتہ نہیں آپ سے بڑھ کر یہ باتیں کر رہا ہے اس قسم کی. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے بھائی کہ سورہ فاتحہ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور اس سے یہ ہو گیا. 1400 سال سے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں. اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب پڑھتے آ رہے ہیں. تو کیا پھر انعامات جو ہیں وہ نبیوں کی صورت میں ہمیں ملنے ہیں؟ یہ سارا فلسفہ آپ نے بیان جھاڑا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. عقیدے کے لیے ہمیں کوئی خاص ٹھوس دلیل چاہیے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں دی ہے. شکریہ. ٹھیک ہے جی 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 جناب دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں اور کوئی معنی دے ہی نہیں رہی، اور میں نے آپ کو پھر احادیث بھی پیش کی، بنیاد میں نے قرآن سے بنائی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ میری امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اگر یہود کے 72 ہوں گے تو میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور پھر نبی آنے کی بھی بشارت دی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت یہی کچھ کہہ رہی ہے جو اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو میں اپنی طرف سے کوئی بات کر ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، میں نے آپ کو تمہیں کیا پیغام دینا ہوں قرآن سے، اس کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھائے. اگر کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اور کوئی معنی دے ہی نہیں رہی. اگر کوئی دے رہی ہے تو آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو سکتے ہو. یعنی کہ اس میں کیا خوبی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ہر وقت یہی پڑھا رہا ہے سورہ فاتحہ میں. تو لہٰذا یہاں پہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب فصیح و بلیغ ہے. فصیح و بلیغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مضامین بیان کیے گئے ہیں اور بڑی وسعت اور بڑی گہرائی والے مضامین ہیں، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ وزن کے لحاظ سے اور ربط کے لحاظ سے اور اپنے مفہوم مضمون کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر ایک لفظ آگے پیچھے بھی کر دے تو مضمون بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح وہ معنی دیں اور کوئی مقصد بیان کریں. تو یہ مقصد بیان کرنا کہ تم گمراہ ہو سکتے ہو، اور تم یہ میں نے آپ کو پھر قرآن کا اصول بتایا ہے کہ ناممکنات کے لیے کوئی دعا نہیں. یا تو آپ مجھے دعا بتا دیں قرآن کریم میں نے تو دعائیں بھی آپ کو بتائیں جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرو، اپنے خاندان کے لیے، والدین کے لیے دعا، ہر چیز. میں نے کتنی دعائیں آپ کو بتائی ہیں کہ درجات بلند فرما، یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں دشمن پہ فتح نصیب فرما، ہمیں صبر عطا فرما. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی دعا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو جو ناممکنات میں سے ہو. تو میں تو اس کا مقصد بتا رہا ہوں کہ یہ دعا اگر یہ مقصد نہیں دے رہی تو پھر اس کا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں ہے. بہرحال میرا خیال ہے بحث ہوگی. جی ہو صاحب، میں اب دوسرے بات کریں. میں اب جو کہنی تھی بات میں نے ساری کہہ چکا ہوں، اور کوئی نئی بات نہیں میرے پاس. شکریہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں اس پہ بیان کر دوں، پھر بعد میں کوئی اگر بات کرے گا. 73 والی جو بات کی نا فرقے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بناؤ، بنیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تحذیر منع، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی ہے، نبی کا کہاں؟ وہ آپ نے حدیث پیش نہیں کی، دلیل نہیں دی آپ نے. تو باقی دوسری بات یہ کہ ناممکنات کی کوئی دعا، غیر شرعی عمل تو کے لیے دعا کرنی نہیں ہے نا ہم نے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، تو یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، غیر جائز نہیں ہے. جو خود مرزا صاحب نے مدعی نبوت پہ لعنت بھیجی ہے، کہے کہ اس میں حمامۃ البشرا میں لکھتے ہیں کہ ما کان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بالقوم الکافرین، کیا میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوں اور کافروں سے جا ملوں؟ تو پھر ہم دعا کریں کہ ہمیں نبوت دیں؟ یہ تو دعا ہی غلط ہے، ایسی ہے ہی نہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو ہم مانگے یا امت نے مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے پاس نبی بھیج دو، ہمارے پاس نبی بھیج دو. ایسی کوئی دعا سکھائی گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ تو یہ آپ نے سارا فلسفہ جھاڑا ہے، کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں دی آپ نے بھائی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی باتیں، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، کوئی آپ مفسر قرآن نہیں ہے. اس لیے پھر جی. ہمیں علماء کی طرف جانا پڑے گا. مفسر قرآن نے انہوں نے کیا کہا ان کی طرف جانا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے، چلو اوپن ہے ابھی، جو اور بھی کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے. شکریہ. جی شکریہ. اچھا بٹ صاحب، آپ نے ایک اصول بیان کیا ہے لاکن پر. آپ کہتے ہیں کہ لاکن سے پہلے نفی ہے اور لاکن کے بعد اثبات ہے. بیسیکلی آپ کا اصول کیا ہے لاکن پر، کہ لاکن کے پہلے جو جملہ ہوگا اس میں بھی نفی ہوگی اور بعد میں بھی نفی ہوگی، یا لاکن سے پہلے بھی اثبات ہوگا بعد میں بھی اثبات ہوگا، یا لاکن سے پہلے نفی اثبات بھی ہو سکتا ہے اور لاکن کے بعد نفی اثبات بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کا اصول کیا ہے اس آیت کو پیش کرنے کے لیے؟
دیکھیں جی مجھے آپ کے سوال کا جواب بھی پتا ہے لیکن ہماری ڈسکشن اب ختم ہو چکی، ان کے ساتھ جو مکالمہ تھا اب آپ ہاں ایک دوسرے جواب سے پتہ بات ہے تو کریں. دے دیں، ہاں جی کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، نہ میں نے آپ کو ادھر ہاں کو میں گرا بتا کے دیتا تو ہوں کوئی میں آپ سے بتا پیسے دیتا ہوں مانگنا میں بتا دیتا ہوں آپ میں بتا دیتا ہوں. ہاں جی جواب دے دیتا ہوں نا مفتی صاحب، میں نے بحث ہاں یہاں پہ اب جی نہیں کرنی کہ میں بحث برائے بحث والا بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں نہیں میں چائے بحث بھی نہیں نہیں کر رہا، پی. میں صرف ہاں جی آپ سے آپ کا میں دے اصول رہا ہوں پوچھنا جواب، چاہ رہا دیتا ہوں ہوں کہ جواب. ہاں جی آپ جب دیتا ہوں کہتے ہیں کہ جواب نفی سے لیکن سے پہلے آپ نے کیا رکھنا ہے، نفی دیتے. لیکن سے پہلے ہاں نفی اثبات رکھنا ہے، لیکن کے بعد بھی نفی اثبات رکھنا ہے، ہاں جی کیا کرنا ہے یہ بتائیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، اب جواب سن لیں. میں ہاں جی چائے نہیں پیتا لیکن کافی بھی نہیں پیتا، دو نفی ہوگی نا، تو یہ جملہ کوئی مان جی ہی نہیں دے رہا. اگر پہلے نفی ہے لاکن سے پہلے تو اس کے مقابلے میں لاکن کے بعد میں مثبت چیز آنا ضروری ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں چائے نہیں پیتا لیکن پانی پیتا ہوں، ہمیشہ جو ساری زبانیں ہیں وہ اسی طرح انہوں نے ترقی کی ہے. اس سے عقیدہ بنتا ہے. نہیں، زبانوں کو چھوڑ دیں، آپ قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ نے دلیل قرآن کریم سے دینی ہے. آپ مجھے قرآن کریم سے وہ آیت دیں جہاں پر لیکن آیا ہے، پہلے نفی ہے اور بعد میں اثبات ہے. باب چلے لغت ٹھیک. میں ہاں جی امریکہ، چل کینیڈا، جرمنی، یورپ، انگلینڈ اور لغت میں پہنچ جاتے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے ہم نے. جب آپ ایک اصول پیش کر رہے ہیں قرآن کریم سے تو بھائی ہمیں ادھر سے اصول دینا کہ لیکن آیا ہے، ایک جگہ میں لاکن آیا ہے قرآن کریم میں، اور اس کا پہلا جملہ نفی ہے اور بعد میں اثبات ہے، یہ دیں. ٹھیک ہے پھر. ہاں جی یہ آیت مجھ پر ادھاری نہیں، لیکن اگر میں آپ کو دے دوں آیت تو پھر آپ مان لیں گے. اصل بات تو آپ یہ ہے پر تو کئی ادھار ہیں ختم نبوت صاحب، یار. عظیم ابھی بات ایک صاحب، آپ بات ہو ہمیشہ رہی اسی ہے طرح جناب، کہتے ہیں. ایک بات پہ رہے. نہیں آپ نہیں آتے نا، 3 دن 4 دن اچھا چلو دوسری ٹھیک. برات پر آپ کو بلا کے پوچھ لیں گے، آپ ادھر پھر بولیں گے نہیں مجھے 1 دن کا وقت دے دو. میں تو 6 آپ سے مہینے پہلے بعد آیا ہوں کتنی یار. آیات. چلے ٹھیک ہے آپ بات کریں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے جی ہاں، صاحب اب شکریہ جب بہت آپ نے بہت. آنا ہے نا، آپ نے وہ آیت لے کے آنی ہے کہ کوئی نہیں آنا اس میں، لاکن کوئی سے نہیں آنا پہلے نفی یہ، ہے کوئی نہیں اور آنا لاکن جھوٹا کے سب بعد ہے. اثبات ہے. اور وہ عبداللہ آیت کو نہیں آپ کی آنا اس اس میں. وقت رد ہو جائے گی کہ اگر لاکن کے پہلے اثبات ہے اور اس کے بعد نفی ہے. اس یار لیے اس میں کوئی نہیں مسلمہ آنا. اصول آپ نے لے کے آنا ہے کہ پورے قرآن کریم میں جہاں پر بھی لاکن آیا ہے اس سے پہلے نفی ہو اور اس کے بعد اثبات ہو. جی مجھے قسم لے لو میں اس نے میں کوئی آپ نہیں کو آنا، میں میں نے لکھ کے اس دیتا ہوں، بات کا نہیں آئے جواب گا، دے. ایک منٹ نہیں نہیں، آئے میرے گا. سے سوال ہوا ہے، مجھے بات کرنے دیں میں نے ہاں آپ کو اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ وہ ربط جو میں نے بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ربط بنتا ہی نہیں، اور لاکن کو سامنے رکھ کے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی دلیل بھی دے نا. وہ دلیل میں آپ کہہ رہا ہوں کہ لاکن اس کے پر علاوہ کوئی یہاں آپ پر ربط لاکن بنا پر دے. ربط بنتا ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی. نہیں، مجھے بنا تو دیں میں نے آپ تو ربط قرآن بنا. کریم میں دیکھا ہے نا، ادھر تو لاکن سے پہلے بھی نفی ہے، بعد میں بھی نفی ہے، یا اثبات ہے تو بعد میں بھی اثبات ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کی ابھی تک کوئی ایسی آیت میں نہیں ملی کہ جس میں پہلے نفی ہے اور بعد میں اثبات ہے. میری میں آپ آپ کو نے ایک جواب نیا دیتا ہوں. اصول پیش کیا ہے ہاں کہ جی ہاں جی لاکن سے پہلے نفی ہوگی، نفی ہے، اور لاکن کے بعد اثبات ہے. اس پر مجھے قرآن کریم سے دلیل تو دینا. میں آپ نے میں میں اصول میں پیش دیتا ہوں کیا نا. ہے، اس اصول کا ہم کیا قرآن کریں. کریم میں ہاں دیں. جی قرآن کریم میں اس طرح کی آپ کو آیات بھی ملیں گی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں خود بتا دیتا ہوں کہ وہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، یا کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے. تو دیکھیں یہاں ادھر پہ تو دو کیوں نفی کہ ہو آ گئی گیا نا. نا، ادھر لاکن ہاں نہیں ہے. ہاں نہیں لاکن آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا نا آیات لاکن بھی آیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہاں یہ لاکن نکالیں. میں دو. میں وہ کہہ رہا آیت ہوں نا بتاؤ، اوہو. بتاؤ نا آیت، اردو بتا رہے ہو. یار میں یہ نے خالد آپ کو صاحب کو بولا کہ کس نے لاکن بولا کہ خالد اردو کا صاحب بیچ لفظ میں. نہیں بتایا، میں نے عربی کا لفظ کہا ہے آپ کو. میں آیات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسی آیات قرآن کریم میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ ادھر اللہ کیوں کہ تعالیٰ. ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ ہاں ہے، لاکن نہیں ہاں ہے. نہیں وہاں پہ لاکن کا ترجمہ ہم نے کیونکہ کیا ہے، لیکن لفظ لاکن ہی ہے. میں آپ کو دکھائیں، ٹھیک ہے آیت نکالیں، آیت او نکالیں. یار. او بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی ہماری ایک آدھ پہ بات ہو رہی تھی، میں آج جو آپ مانگ رہے ہو آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہو گیا. اب ابھی نہیں، میں ابھی جب تو آپ کے ابھی بڑا پاس تو نہیں ہے فضول تو نہیں آپ کرتا. ابھی بیان نہ تو کریں. زبانی قرآن آپ جانتے لوگوں ہو کا نا، کام ہے ابھی تو ڈیلی کا کہ ابھی قرآن کریم پر نعوذ باللہ جھوٹ بول کر چلے جانا. میں جھوٹ نہیں، ابھی میں ادھر ہوں کہ بھائی ربط جو میں نے بتایا اس کے علاوہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ربط تو ابھی بنایا ہے. تو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ بنا صرف دو، پوری چلو آپ دنیا میں بناؤ، صرف آپ کی بات ہے. آپ بناؤ مرزا ربط. صاحب چلو تو میں کہہ رہے، بولتا ہوں مرزا آپ صاحب نے ربط تو اس بناؤ کو آپ.
आपने इसमें दोनों में कुरान करीम जैसे लाकिन से पहले नफ़ी और बाद में भी नफ़ी कर रहा है, इस यहाँ लाकिन से पहले इसबात और बाद में भी इसबात, इसमें भी लाकिन से पहले नफ़ी है बाद में भी नफ़ी है। आप ठीक है, आप आपने आप कहा कि इधर लाकिन से पहले नफ़ी है और लाकिन के बाद इसबात है। अब ये जिम्मा आप पर है कि ये इस असूल को कुरान करीम से साबित करके देना, हाँ जी, उसके लिए मैं कोई कह और आयत हाँ पेश जी, करनी। और मैं आप फिर क्या, मिर्ज़ा साहब ने तो इस आयत को कोई कम से कम 20-30 जगह पर पेश करके कहा है कि ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को नहीं आने देती। आप कह रहे हैं कि इसमें असबात हाँ है जी, लाकिन के बाद, तो ये असूल इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अहमदी, आपको ही नज़र आ रहा है। तो ये हाँ जी। आप पर है बारे सबूत, आपने सबूत देना है। देखिए, अब मेरी बात सुन लेना। मैंने आपको बताया कि लाकिन को सामने रख के रब्त होना लाजमी है, और रब्त वैसे ही बनता है जैसे मैंने बनाया। अब आप रब्त भी नहीं बना रहे, मेरा उसकी कबूल दलील भी नहीं नहीं ना कर पेश रहे। कर रहे यार आप, अब बात तो करने दो ना। अब मैंने आपकी खामोशी से करें। सुनी है। अब कभी वो खालिद बोल पड़ता, कभी आप बोल पड़ते हैं। मैंने आप मेरा रब्त भी नहीं कबूल कर रहे। ठीक है, मैंने जो दुआएं बताई हैं सूरह फातिहा वो भी कबूल नहीं कर रहे, अपना रब्त भी नहीं बता रहे। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि ये असूल जो है वो अरबी अदब में भी यही असूल है। मैंने आपको खातम जमा के साथ मुजाफा है उसकी मिसालें दी हैं, मैंने आपको मोहर का बताया है। तो कितनी मिसालें दे के फिर रब्त बनाया ना। आप रब्त बताते हैं ना, आप कोई मिसाल लेके आते हैं। ठीक है, और ना कोई आप अपना असूल बताते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे ये रब्त बनेगा। कुछ बताएं तो सही ना। कोई मिसाल लेके आए कि खातम जमा के साथ हो मुजाफा गई है बात तो नंबरों आपकी। के लिहाज से आखिरी नंबर में आता है। कोई ये बताएं। मैंने ये भी कहा है कि नंबरों के लिहाज से आखिरी आना होना कभी किसी लिहामी किताब में, गैर लिहामी किताब में मानी खेस नहीं बताया गया। आप मुझे मानी खेस बना के बता दें। कुरान से मिसाल ले आए, बाइबल से ले आए, किसी और अदबी किताब से मिसाल ले आए कि नंबरों के लिहाज से आखिरी होना कभी मानी खेस हुआ है। शुक्रिया। आगे ना चलते जाएं, पहले एक बात हल कर लें। जो लाकिन रख के आप जो रबत बना रहे हैं उसकी दलील हमें चाहिए, उसके बाद जो आप कहानियां सुना रहे हैं वो तो फिर आगे चलेंगी ना। ये पहली जो आपने असूल पेश किया है यही नहीं समझ में आ रहा हमारे में। ये सिर्फ और है भी आपका ही असूल कि इस लाकिन से आगे असबात है। अब उसको कौन कौन किधर से लाएंगे? आप कह रहे हैं लुगात में है। भाई लुगात से कुरान करीम को नहीं समझा गया, कुरान करीम को समझ कर लुगात बनाई गई हैं। लुगात बाद में आई हैं, कुरान करीम पहले आया है। आपने दलील देनी है लाकिन के बाद असबात की, पहले नफ़ी और बाद में असबात की, ये कुरान करीम से देनी है। जी, बात खत्म हो गई आपकी। हाँ दें, सिर्फ आगे बात ना करें। मैंने ये दुआएं भी पढ़ाई हैं, तो मैंने लुगत भी सुनाई है, तो मैंने कॉफ़ी चाय भी का भी दलील दी है। उसका हमने क्या करना है? आपने सिर्फ लाकिन से जो रबत बनाया है इस बात का, उसकी दलील देनी है हमें कुरान करीम से। जी दें। हाँ जी, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि जो लोग अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते अल्लाह का उस पे गज़ब नाज़िल हो। एक जगह पे फरमाता है कि अल्लाह ताला उसके उनके मुंह पे पलीदगी मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने जो मुझे अकल दी है, मैंने कुरान पढ़ा, फहम पढ़ा, जो फहम अल्लाह ने दिया, अदब पढ़ा, जो जुबानें जिस तरह बनी वो देखी, तो मैंने आपको रक्त बताया। मैंने कहा इसके ये कौन सी अलावा आयत यार मेरी मुबारक बात है? तो देखिए, ये फिर कौन आप सी आयत काट रहे हैं बार मुबारक है? बार। नहीं, आप फिर वही आप काम नहीं, कर रहे हैं ना, फिर फिर मुझसे आप बार बात नहीं बार। करें आप। फिर मैं आपसे बात नहीं कर सकता। जब मैं आप बात करते हैं मैं खामोशी से सुनता हूँ। मेरी बात मैंने बताया कि ये रब्त इसके अलावा कोई बनता ही नहीं, अकली तौर पे भी नहीं बनता, मंतकी तौर पे भी नहीं बनता। जो अरबी मतन है वो इसकी इजाजत नहीं देता। अगर बनता है तो आप बता दें, मैं तो आपको सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने बताया ना, आप में अगर है हौसला और आप समझते हैं कि आपकी बात में दम है, रब्त बनता है, तो बना के दिखा दें। मैंने सवाल उठा दिया आपका। शुक्रिया। और रबत नहीं, मेरा जो दावा है, मैं तो कह रहा हूँ कि लाकिन से पहले अगर नफ़ी है तो बाद में भी नफ़ी है, लाकिन से पहले इसबात है तो बाद में इसबात है। आपने जो असूल पेश किया है कि लाकिन से पहले इधर नफ़ी है इस आयत में, लेकिन बाद में इसबात है, उसकी दलील हमें चाहिए, वो दलील दें। और वो नहीं, दलील उस वक्त टूट जाएगी जब किसी और आयत में लाकिन से पहले इसबात हुआ और बाद में नफ़ी हुई। अब उसको देखें फिर बात समझना पड़ेगा, कुरान करीम को पूरा कुलियतन समझना पड़ेगा कि इधर बात क्या की जा रही है।
آپ جب کسی آیت پر ایک اصول بنا کر دیتے ہیں، اس اصول کو پھر قرآن کریم کے مطابق کھڑا رکھنا پڑتا ہے. آپ بس روزانہ ڈیلی میں نے ربط بنا دیا، میں نے لاکن سنا دیا. ہاں وہی ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ گڑھا ہوا غور اس کریں. کا اپنا قرآن سے دلیل دے، ہمیں قرآن مجید ہے دلیل دے، حدیث ہے دلیل دے. ہاں ہمارا وہی ہے گڑھا نا. ہوا تو نہیں ہم مانتے نا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ غور کرے تدبر کرے. ہم غور کریں غیر شرعی کاموں کے لیے. اور خود خود مرزا پہلے صاحب کرو کہتے نا، ہیں ہمیں کہ قرآن سے دلیل دو. خود اب گھڑی ہوئی اب باتیں صاحب کہتے ہیں ہم کہ تمہاری کیسے قرآن مان رہے ہو؟ تم نے اب گڑھا ہے، میں یہ سارا ہاں جی اصول خود گڑھا ہے. دیکھیں من کا دیتا اصول ہے ہاں تمہارا. ہاں جی میں نے کہا ہے کہ قرآن کریم بے تکی بے معنی باتیں نہیں کرتا. میں نے یہ بتایا ہے کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا کبھی بھی خدا تعالیٰ نے، میں پورا آپ قرآن پھر اٹھا بھی کے آخری کی طرف چلے گئے، وہ بھی یار بات مجھے کر پھر لیں گے. کسی بٹ صاحب مجھے ابھی آپ ٹوک نے خود دیتے ہیں کہا ہے بات. کہ اچھا ہو قرآن صاحب اب میں کریم بات نہ نہیں کروں گا، نقل یہ مجھے بات کفر نہیں نہ کرنے دے باشد. رہے. آپ یہ نے دو کہا ہے تین بندے کہ قرآن کریم بے اب تکی آپ باتیں نہیں ان سے کرتا، بات اسی کریں. لیے تو میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں. تو لیکن سے سنیں نا پہلے آپ، جو آپ نے کہا ہے نفی اور یار بعد میں اس سنیں نا، بات ہے، یہ آپ بے سنیں تکی سنیں بات کر سنیں رہے ہیں. او بٹ سنیں صاحب سنیں سنیں آپ نے خود سنیں ختم کی میرے ساتھ سنیں بات. سنیں آپ نے خود سنیں میں ختم نے کی سنا تھی. ہے آپ کو 3 بندے بولے ہیں، مجھے بھی سن لیں. میں نے یہ بات بتائی ہے کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا، میں اپنے دعوے پہ ابھی بھی قائم ہوں. پورے قرآن میں، پورے الہامی کتابوں میں کبھی بھی نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کو معنی خیز یا با معنی نہیں بتایا گیا. دوسری بات، میں نے کہا ہے کہ اگر ہم نفی کریں گے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی نفی کر دی، نوٹ بھائی، یہ سہیب بھائی کو اوپر یار لینا 1 اب منٹ. میں پھر نہیں آپ تو سے نہیں صاحب اب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. اب آپ کریں ان سے بات. اس شکریہ، سے میں جا رہا نبوت ہوں. جو ہے نا ٹھیک پھر ہے مرزا صاحب کی ثابت ہوتی ہے کیا، یا آپ کی باتوں سے مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہوتی ہے؟ جی ہو صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، میں بات نہیں کر سکتا ان سے. نہیں 1 منٹ آپ ٹھہرے، آپ 1 منٹ ٹھہرے ذرا، 1 منٹ ٹھہرے ذرا. یار میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارے جو بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، عبدالرفیع بھائی ہیں، السلام علیکم. پہلے انہوں نے اتنا زیادہ نہیں کیا. بات یہ کہ اگر ہم سب ایک ہی بندے کو اگر پڑھ جائیں گے اور اسی کہیں گے تم سب، بات ہے 1 بائی 1 اس سے بات کرتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. عبداللہ بھائی اگر آپ نے بات کرنی ہے بے شک آپ بات کریں، پھر کوئی اور بات نہ کرے. ہاں میں بھی یہی اوپر کہنے آیا تھا کہ جس بندے نے بھی بات کرنی ہے یار ایک بندہ بات کرے اور اپنی باری میں بات کرے، دوسری کی باری میں نہ بولے. ایسے چلائیں، تھوڑا سمجھنے بھی دیں ہمیں بھی. ایسے پھر اچھا نہیں لگتا. ایسے وہ چیزیں ان کا یہ بالکل شکوہ جائز ہے. تو آپ میں سے یار عبداللہ بھائی بات کر رہے ہیں، وہی بات کریں گے ان سے. عبداللہ بھائی کریں عبداللہ بھائی بات کریں بس، اور کوئی بندہ نہ بولے یار پلیز. اوکے جی. عبداللہ بھائی کہہ رہی ہوں. جی بٹ صاحب، تو سب سے پہلے جو آپ نے آیت پیش کی اجرائے نبوت کے اس بات کے لیے قرآن کریم سے، وہ تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. اس میں آپ نے اصول یہ پیش کیا کہ لاکن سے پہلے نفی ہے اور لاکن کے بعد اثبات ہے. اب اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل پیش کریں. جی دلیل یہ ہے کہ ربط ہونا ضروری ہے، اور ربط اسی طرح بنتا ہے اگر یہ اصول کو مد نظر رکھا جائے. اگر اس اصول کو نہیں ماننا، اگر انکار کرنا ہے تو ربط نہیں بنتا. میں نے آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے ربط بنا کے دکھائیں، تاکہ بعد مجھے پتا تھا نا، مجھے اعتماد تھا کہ جو میں دلیل دے رہا ہوں درست دے رہا ہوں، تو میں نے کتنی دفعہ ربط بنا دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ ربط نہیں بنا رہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب سن رہے ہیں کہ میں بار بار آپ سے درخواست کروں کہ آپ ربط بنائیں. میں دلیل بھی دے رہا ہوں، قرآن سے دے رہا ہوں دلیلیں. میں نے آپ کو مہر کی دلیل دی، میں نے آپ کو یہ دعائیں سکھائیں، میں نے آپ کو وہ آیت بتائی جہاں پہ نبی کی فرمایا کہ قرآن میری قوم جو ہے وہ ترک کر دے گی. پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا کبھی بھی کسی اسلامی کتاب نے معنی خیز نہیں بتایا، کوئی معنی دیتا ہی نہیں. اور اگر آپ کی جو ربط لے لیا جائے تو وہ کوئی معنی نہیں دیتی وہ آیت، کیونکہ اس سے ربط نہیں بنتا. کسی کا باپ ہونے کا تعلق نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے سے کیا بنتا ہے؟ اب آپ نے یہ بتانا ہے. میں تو بتا چکا ہوں جو بنتا ہے، اور بڑا اچھا بنتا ہے، اور اس میں فصاحت و بلاغت، نبی کی شان واضح ہوتی ہے. اس میں ان کے مقام کی بلندی کا ہمیں جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، بلکہ ہمیں علم ہوتا ہے. تو آپ بتائیں مجھے کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے میں باپ ہونے یا نہ ہونے میں کیا ربط ہے، تاکہ ہم بھی تو سمجھیں کہ آپ نے کہاں سے عقیدہ نکالا ہے. قرآن سے، اس آیت سے تو نہیں نکل رہا. تو آپ سمجھائیں ہمیں. شکریہ. پھر آپ نمبروں کی طرف چلے گئے. عظیم بٹ صاحب، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے نا اس کا جواب دیں، اور اس کی دلیل تو آپ دے ہی نہیں رہے. میں ادھر ہی رہوں گا، میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک آپ کوئی آیت ایسی پیش نہیں کریں گے جس میں لاکن سے پہلے نفی ہو اور بعد میں اثبات ہو.
یہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ ادھر یہ اصول ہے، اس آیت میں یہ اصول ہے کہ لاکن سے پہلے نفی ہے اور بعد میں اثبات ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا ہے. اب اس کو ثابت کون کرے گا؟ یہ دیکھیں اصول آپ نے پیش کیا ہے، میں نے نہیں. قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. میں نے آپ کو منانا تو نہیں یا منا کے اٹھنا تو نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں، کہ آپ مجھے بات- منائے نہ، مجھے دیکھیں، پھر منائے آپ نہ، کاٹ رہے مجھے ہیں، دلیل پھر سے. آپ کاٹ رہے ہیں. میں آپ میوٹ کر لیتا تھا اپنے آپ کو، اب میں بول رہا ہوں آپ کاٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ عقلاً کوئی اور نتیجہ یہ آیت نکل ہی دیتی کہ یہاں سے نبی کی وسلم جیسے مہر اللہ تعالیٰ لگاتا ہے اسی مہر سے نبی آئیں گے، اور کوئی ربط یہاں پہ بنتا ہی نہیں. پھر میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں، یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں ہے تو میں نے تمہارا جواب بھی نہیں منظور کرنا. ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو نہ کریں، پھر بحث کس بات کی ہے؟ اگر آپ نے اپنا دینا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کروں، آپ کے ربط کو سمجھنے کی کوشش کروں، دیکھوں کہ آیت کوئی معنی دیتی ہے. اگر آپ کے معنی اچھے ہوئے تو میں وہ مان لوں گا. سو بسم اللہ. میں تو آیت کے معنی قرآن کریم کے حوالے سے دوں گا نا، جو قرآن کریم میں مسلمہ اصول موجود ہیں میں تو ان پر آپ کو اس کا ترجمہ پیش کروں گا، اس کا مفہوم پیش کروں گا. آپ نے ایک نئی چیز پیش کی ہے، لاکن سے پہلے نفی اور لاکن کے بعد اثبات. میں اس کی دلیل مانگ رہا ہوں، اور بار بار آپ کہتے ہیں کہ آخری ہونا یا نمبر ہونا. مرزا صاحب خود کو کہہ رہے ہیں آخری ہونا عظیم الشان بات ہے. جی اب پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ ربط بتائیں، میں قرآن پکڑنے لگا ہوں. میں ابھی آیت جو میں شروع کرتا ہوں ترجمہ پڑھنا، جو پہلی آیت مل گئی آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، آپ ربط بتائیں اتنی ہاں، دیر میں. میرا تو اس میں یہ اصول ہے کہ اس آیت میں لاکن سے پہلے بھی نفی اور لاکن کے بعد بھی نفی ہے. اس کے لیے میں آپ کو آیات پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے اپنا جو اصول آپ نے پیش کیا ہے کہ لاکن سے پہلے نفی اور لاکن کے بعد اثبات ہے، اس پر مجھے دلیل دیں پہلے، اس کے بعد مجھ سے دلیل مانگیں. جی کیونکہ دیکھیں، آپ نے ہاں جی، اجرائے میں آپ کو نبوت کے لیے اس آیت کو پیش کیا ہے، ہاں جی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کہ لاکن سے مرزا پہلے اور بعد مرزا والے. صاحب نے نہیں پیش کی. مرزا صاحب نے یہ آیت کبھی بھی اجرائے نبوت کے لیے پیش نہیں کی. آپ پھر مجھے کاٹ رہے ہیں بار بار، آپ مجھے بات ہاں، کرنے دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاکن سے پہلے نفی اور بعد والے حصے میں نفی جائز ہے، لیکن ربط بنتا ہو تو جائز ہے. اگر ربط نہیں بنتا تو وہ جائز نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں کافی نہیں پیتا لیکن چائے بھی نہیں پیتا، یہ بھی دو نفی ہیں، لیکن یہ ربط بنتا ہی میں نہیں. یہ آپ کو قرآن کریم سے یار آپ پھر لاکن سے ٹوک رہے ہیں پہلے بھی مجھے، پھر اثبات کاٹ اور رہے ہیں. بعد میں بھی نہیں، اثبات دکھا میں دوں گا. معذرت خواہ ہوں اپنا ہو صاحب، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، آپ کریں بات. جاؤ نہیں بھٹ صاحب ناراض نہ ہوں، بات کریں آپ. بات بڑی اچھی ہو رہی ہے، سننے والوں کو بھی بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. بات کریں، ایسے نہ کہیں. بات ہونی چاہیے، میں لیکن تو اصل میں صرف معاملہ یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ بات ہے کہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے ایک ڈیبیٹر میں کہ اگر ان کے آرگومنٹ کے برخلاف کوئی آرگومنٹ آتا ہے تو اس پہ وہ گفتگو کر سکیں. شاید بٹ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں جو آرگومنٹ دوں ان کو تسلیم کوئی کرے تو پھر تو میں گفتگو کر سکتا ہوں. اگر اس کے کاؤنٹر میں کوئی آرگومنٹ آ جاتا ہے پھر میں معذرت چاہتا ہوں، میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے. جی وہ صاحب دیکھیں، میں نے ان کو کہا کہ میں مجبور نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ آپ نہیں مانتے نہ مانیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مجھے مسلسل کاٹ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ علمی گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ بار بار کاٹو، بار بار پلیز آپ نہ کاٹیں. بات یہ ہے کہ نہیں کاٹنا والی بات نہیں، کاٹنا نہیں چاہیے، بالکل صحیح. نہیں یہ عبداللہ بھائی کو میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کاٹے نہ، ان کو بات پوری کرنے دیں پھر اپنی بات رکھیں. یہ ٹھیک ہے، میں نہیں کاٹتا. جی اب وہ 2 منٹ عبداللہ بھائی اپنی کینچی تھوڑی سائڈ پہ رکھے، کاٹے نہ ان کو بات کرنے دیں. جی بٹ صاحب. جی میں نے قرآن کریم کھول لیا. میں نے کہا تھا یہ اپنا ربط بتائیں، کیونکہ میرا تو یہ مان نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں اس سے وہاں نکلتے کوئی نہیں ہے. یہ جو آیت مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میں قرآن کھول لیا. میں یہ ربط بتائیں مجھے، میں پھر سنتا بھی ہوں، ساتھ ساتھ قرآن میں بھی دیکھ رہا. میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. شکریہ. اچھا احمد صاحب آپ بھی دیکھیں، یہ نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نفی اور مثبت بات میں نا تو کوئی نہ کوئی آیت مل جائے گی. آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. چلیے یہ ربط بتائیں. شکریہ. جی اپنا عظیم بٹ بھائی، آپ نے بات کی دونوں سے، اچھی رہی ہے. اس سے زیادہ اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بات کی. اچھا ٹھیک ہے، سنا میں نے.
तो बाकी बाद में बात भट्ट साहब मैं करेंगे। आपसे एक सवाल रखता हूँ इसी के ऊपर, वलाक इनके ऊपर आप कह रहे हैं रबत रबत नहीं बन रहा, तो जरा आपके पास कुरान पाक अगर मौजूद है तो सूरत निसा की 157 खोले जरा। अजीम भट्ट साहब मौजूद है? जी जी, अब मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, उसका जो तकाजा है वो मैं आज ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई वो और बैक पे चले गए हैं ना, जब वो वापस आते हैं तो फिर वही बात करेंगे आपसे। मैंने बस एक बात को आगे बढ़ाने के लिए, कुरान की तरफ रबत दे को रहा हूँ, मैंने कायम कुरान करने खोला के हुआ लिए है। मैंने आपसे कहा है कि हम एक दूसरी आयत से भी तो मिसाल ले लेते हैं ना, और यार कुरान की मैंने कुरान तफसीर अब बिल खोल लिया कुरान ना, भी तो मैं कर देख सकते रहा हैं हूँ। ना जी। मैं अभी किसी बात का 157 जवाब नहीं दूंगा, अभी किसी सूरत बात निसा की 157 जी। यार शोएब भाई, असल में बात यह है कि एक बंदा कितने बंदों से बात करेगा, ये चीज भी तो एक, वो पहले उन्होंने अब्दुल रफी भाई से बात की है, अभी बस अब्दुल्ला भाई से बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक को चलने देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। एक बंदा थक भी जाता है मेरा ख्याल यार ज्यादा बात कर करके। जी अब्दुल्ला भाई, आपको मैंने एक्सपेंड कर दिया अब। जी जी, ये मैं बस ये उस बात पर थोड़ा सा बताना, ये मलफूजात है इनकी, उसमें लिख रहे हैं कि और इस तकाबुल सिलसिले से ये भी बखूबी मालूम हो जाता है कि आखिरी सिलसिले का आखिरी मऊद किस शान का होगा, क्योंकि ये कायदे की बात है कि आखिर आने वाला अजीम शान होता है। और यही वजह थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन ठहरे। अगर ये कायदा और सुन्नत ना होती तो फिर माज़अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इज़्ज़त और अज़मत बाकी अंबिया साबिकीन पर ना होती। तो ये मैंने इनको दलील इनके घर से भी दे दी है। बाकी जो उन्होंने बात की है कि लाकिन से पहले नफ़ी और लाकिन के बाद असबात, और उसके लिए जब देखें, जब कोई असूल कुरान करीम पर बनाया जाता है ना, उसको फिर कुरान करीम से साफ, यानी हमने ख़ातम का मायने अगर ख़त्म किया हुआ है ना, टोटली बिल्कुल सील्ड, तो उसके लिए हमारे पास कुरान करीम से दलाइल हैं, कुरान करीम की आयत हैं। तो जब ये एक असूल कुरान करीम की आयत पर बना रहे हैं कि लाकिन से पहले नफ़ी और लाकिन के बाद असबात, तो इनको कोई भी आयत पेश करनी पड़ेगी, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं। और ये ऐसा एक असूल इन्होंने बनाया जो मेरे ख्याल है सिर्फ इधर टिकटॉक पर जितने भी अहमदी हैं यही पेश करते हैं, और कोई नहीं पेश करता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई इसको साबित करने के लिए हम दूसरी आयत कहाँ से लाएंगे। जी हो साहब, अब बात कर सकता हूँ मैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें सूरा बकरा में है, आयत नंबर 13, ठीक है जी, आपके नंबर जो है उसके लिहाज से वो मैं तर्जमा पढ़ देता हूँ। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसे कि लोग ईमान ले आए हैं, कहते हैं क्या हम ईमान ले आए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार, वो खुद ही तो हैं जो बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो इल्म नहीं रखते। अब यहाँ पे लेकिन आया, वो इल्म रखते और वो बेवकूफ़ हैं। अब रब्त यहाँ पे ये है क्योंकि वो इल्म नहीं रखते इसलिए वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है। लाकिन आ गया, लाकिन के बाद नफ़ी आ गई, उससे पहले अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो बेवकूफ़ हैं। वही मिसाल जो मैं देना चाह रहा था और दे भी रहा था। अब यहाँ पे दोनों तरफ तो नफ़ी है। हाँ जी, अब रब्त यहाँ दोनों तरफ नफ़ी है। हाँ जी, है तो दोनों तरफ, लाकिन से पहले भी नफ़ी है, लाकिन के बाद भी नफ़ी है। हाँ देखें, यही मैंने आपको बताया था कि ये नफ़ी होना जायज़ है कुरान करीम के मुताबिक। मैंने कहा था, हाँ, तो लेकिन इसीलिए रब्त तो मैं भी आपसे होता है। वो आयत मैंने मांग रहा हूँ ना भट्ट साहब, अजीम भट्ट साहब, मैं इसीलिए आपसे बात मांग रहा हूँ कि लाकिन से पहले नफ़ी हो, लाकिन के बाद असबात हो। इधर लाकिन से पहले नफ़ी है, बाद में भी नफ़ी है, इसीलिए इसका रबत बन रहा है। आप एक आयत पेश करके उसमें असूल हमें ये दे रहे हैं कि लाकिन से पहले नफ़ी है और लाकिन के बाद असबात है और रबत भी है। ये टोटली कुरान करीम के मुखालिफ बात है, इसीलिए मैं वो आयत मांग रहा हूँ आपसे। और आपने भी इकरार कर लिया कि इस आयत में पहले भी नफ़ी है और बाद में भी नफ़ी है और लाकिन है, और इसीलिए रबत बन रहा है इसमें। हाँ जी, आपसे मैंने अपने आयत जवाब मांगी है में कि लाकिन से पहले नफ़ी हो और लाकिन के बाद असबात हो। जी,
میں نے اپنے جواب میں یہ بات بتائی تھی کہ دو نفیوں کا ہونا جائز ہے، اور اسی آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا جو میں نے پڑھ دی ہے۔ میں دو اسبات لیکن بھی آپ کو ربط دکھاتا ہونا ہوں، میں دو لیکن اسبات ربط بھی آپ ہونا کو دکھا پھر دوں. بھی لازمی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا آپ اپنا اصول سامنے رکھ کے مجھے ربط بتا دیں۔ ربط نہیں بنتا، صرف اسی طرح بنتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ نے ربط بھائی بتانا ہے، چلو میں نے آپ کو آپ اصول مان لیے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، پہلے جو ٹھیک ہے، اصول آپ آپ ربط نے بتائیں۔ بنایا ہے، جو پہلے آپ نے، میں نے تو آپ کو بتا دیا، آپ نے اس کی دلیل بھی قرآن کریم سے دے دی۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا ادھر لاکن سے پہلے بھی نفی ہے اور بعد میں بھی نفی ہے۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی تو آپ کو قرآن کریم سے ثبوت مل گیا۔ آپ نے جو جی اصول بیان کیا ہے کہ لاکن سے پہلے نفی ہے اور بعد میں اثبات ہے، اس کی مجھے دلیل چاہیے، قرآن کریم جی کی کوئی آیت چاہیے۔ ہاں جی، جو اصول میں نے بتایا تھا قرآن کریم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نفی دونوں طرف جائز ہے، لیکن ربط ہو تو جائز ہے، ربط نہیں نہیں ہو تو میں نے آپ کا مثال اصول ہے، اب آپ کا مجھے اصول یار اب ربط کا مجھے نہیں بات ہے۔ کرنے دیں۔ اگر ربط نہیں پھر دیکھیں ہوگا، نا، جیسے میں نے مثال دی کہ میں چائے نہیں پیتا لیکن کافی بھی نہیں پیتا، تو یہ جائز بات نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں دیتی یہ بات۔ ہاں میں چائے نہیں پیتا لیکن یہ کافی بالکل پیوں گا، معنی رکھتی ہے۔ یہ معنی دیتی ہے۔ نہیں یہ بالکل معنی رکھتی ہے، میں چائے بھی نہیں پیتا، میں کافی بھی نہیں پیتا، یہ بالکل معنی رکھتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو، آپ پھر وہ لغات اور اردو کی طرف چلے گئے، میں آپ کو بار بار موڑ کے قرآن کریم کی طرف لا رہا ہوں۔ میں نے جب آپ کو کہا کہ اس آیت میں اصول یہ ہے کہ لاکن سے پہلے بھی نفی ہے بعد میں بھی نفی ہے، اور ابھی جو آپ نے آیت دی اس سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ نفی ہو سکتی ہے، ربط اثبات بھی ہو ہو تو سکتا نفی ہے ہو لاکن سکتی سے ہے، ربط پہلے۔ نہیں بنے گا تو نفی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے ربط بتا دیجیے آپ۔ ربط آپ نے تو نہیں بنانا نا، ربط میں تو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ بتا دیں نا، آپ کیسے بنتا ہے بتا دیں، میں کب آپ کو روک رہا ہوں، میں آپ تو آپ بتائیں کو آپ۔ بتا رہا ہوں، اس میں پہلے بھی نفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے والد نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، دونوں باتیں نفی کی ہیں، والد اور نہ ربط بھی ہے ہونے کا اور لاکن تعلق بھی ہے۔ نمبروں کے لحاظ سے ختم کرنے سے کیا بنتا ہے، یہ بتانا آپ نے مجھے۔ اور نمبروں کی بات بحث جو ہے نا وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے جو آپ نے اصول دیا آیت پر وہ اس کو جسٹیفائی کر لیں، اس کو ڈیفائن کر لیں۔ میرے بھائی، ختم نبوت کی بحث ہی یہ ہے کہ نمبروں کے لحاظ سے یہاں پہ نبی کی صلی آخری نبی نکل رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کریں نکلتے ہیں تو باب نہ لیکن ہونے سے ربط بتا دو۔ کریں گے عظیم بٹ صاحب، اس مسئلے کے لیے آپ نے ایک آیت پیش کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اور اس پہ جو اصول آپ نے پیش کیا وہ اصول ہی تو آپ کا چیلنج ہو گیا۔ اب وہ پہلے تو اس اصول کو طے کر لیں، اس کے بعد نمبروں کی بحث پر بھی جائیں گے نا۔ ہاں جی، اپنا نہیں جناب، اصول چیلنج نہیں ہوا، کیونکہ اسی اصول کے تحت وہ ہاں تو آیت مانی اصول دیتی چیلنج ہے۔ ہو گیا نا۔ ربط یار، پھر آپ مجھے کاٹ رہے ہیں بار بار آپ چلے وہی میں بات چپ کر رہے کرتا ہیں۔ ہوں۔ ہاں جی بھائی، اصول چیلنج نہیں ہوا، چیلنج تب ہوگا جب اپنے اصول کے تحت آپ ربط بنائیں گے، کیونکہ ربط بنتا ہی اس طرح ہے جس طرح میں نے بتایا، تو اصول کا ہمیں چیلنج ہو گیا۔ یا تو آپ کہیں جی وہ ربط جو آپ نے بتایا ہے وہ ربط نہیں بنتا، آپ غلط ربط بتا رہے ہیں، میں صحیح بتاتا ہوں اپنے اصول کے تحت۔ تو میں نے تو آپ کو نہیں روکا کہ آپ اپنے اصول کے تحت کوئی صحیح ربط بنا کے دیں، آپ ربط بھی نہیں بنا رہے، جو اصول آپ بتا رہے ہیں قرآن کریم اس کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو اصول بتا رہا ہے لاکن سے پہلے والے بعد والی نفی میں، اس میں ربط بتا رہا ہے کہ وہ کیونکہ علم نہیں رکھتے اس لیے وہ بیوقوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم نہ ہونا ظاہر ہے، جس کے پاس علم نہیں کیا ہوگا وہ بیوقوف ہوگا۔ قرآن کی تو یہ ربط بتا رہا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جس کا بیٹا نہ ہو وہ آخری نمبر کیسے ہو سکتا ہے، نبیوں کا ہو، شاعروں کا ہو، مسافروں کا، کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی آخری نمبر ہو۔ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہاں سے ہم آخری نمبر نکالتے ہیں، میرا یہ ہے ٹھیک ہے، پھر آپ نمبروں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، اس لیے آپ بار بار نمبروں پر جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نمبروں کی بات آپ سے کریں گے، بحث کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی مرزا صاحب کو آخری مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، ان کے بعد آپ نبوت کو جاری نہیں مانتے، آپ کے خلفاء کے بیان ہیں، تو پھر نمبروں کی بات ادھر کیا کریں گے، نمبروں پر بحث کریں گے، میں کیا کریں گے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی میں نے نہیں، آپ نے پیش کی تھی، اور اس پر جو آپ نے اصول پیش کیا وہ چیلنج ہو گیا ہے۔ اس اصول کو یعنی لاکن سے پہلے نفی ہے اور لاکن کے بعد اثبات ہے، اس پر مجھے قرآن کریم سے آپ نے دلیل دینی ہے۔ کب سے مانگ رہا ہوں، کتنی دیر ہوگی؟ ابھی جو آپ نے دلیل دی وہ تو میری دلیل ہے، جو میں کر رہا ہوں کہ لاکن سے پہلے بھی نفی ہوگی، لاکن کے بعد بھی نفی ہوگی، لاکن سے پہلے اثبات ہے تو بعد میں بھی اثبات ہے۔ بات ختم ہو گیا آپ کی؟ جی
पहले तो ये बात बताएं कि मैंने कब कहा कि लाकिन से पहले और बाद में नफी नहीं हो सकती। मैंने तो अपनी बात के अंदर यही आयत की तरफ इशारा करके कहा था कि नफी हो सकती है लेकिन रब्त होना लाजमी है। फिर आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को हम, भाई मिर्जा साहब को हम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी नहीं मानते। जो आपके हमारे जो खलीफा हैं चौथे, उनका जो आपके रिकॉर्डिंग है उसकी भी मैंने ये इम्तियाज साहब के साथ कोई 4 दिन पहले हुआ है, उन्होंने इन्हीं हवालों पे बात की थी और मैंने उन्हें सारा समझाया था। ठीक है, वो यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ पे 10,000 लोग देख चुके हैं कि ये बात कि हम मिर्जा साहब को नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी समझते हैं, ना ही मिर्जा साहब की अपनी तहरीर से ही साबित होता है, ना ही हमारा ये अकीदा है। ठीक है, तो आप वो सुन लें। अच्छा, अब आपने रब्त बताना है, मैं पढ़ रहा हूँ कुरान, ठीक है, कोई ना कोई मिल जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि लाकिन से पहले और बाद में नफ़ी नहीं हो सकती। दोबारा अगर आप कहते हैं मैंने कहा है कि बताएं, मैंने कहा नफ़ी अगर होगी तो रब्त होना लाजमी है। नफ़ी इस तरह नहीं हो सकती जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं जो काफ़ी नहीं पीता लेकिन चाय भी नहीं पीता, नहीं, ये होगा मैं काफ़ी नहीं पीता लेकिन चाय पीता हूँ। तो नफ़ी भी जायज़ है, नफ़ी ना हो, एक मुस्बत हो एक नफ़ी हो, वो भी जायज़ है, लेकिन रब्त होना लाजमी है, नहीं तो वो जुमला कोई मानी नहीं देता। अब आप रब्त बताएंगे, अभी तक आपने नहीं बताया, तो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। शुक्रिया। अच्छा चलें पढ़ें, ये देख लें, ये दोबारा ये मैं पढ़ देता हूँ, मलफूजात की ये इबारत है। आपने फिर मिर्ज़ा साहब पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। आपका अकीदा क्या है? इधर जितने अहमदी आते हैं वो सब एक नई अकीदा पेश करते हैं, ठीक है। इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि और इस तकाबल सिलसिले से ये भी बखूबी मालूम होता है कि आखिरी सिलसिला कौन सा होता है, यानी कि मिर्ज़ा साहब के बाद भी कोई आखिरी सिलसिला आना है का आखिरी मऊद किस शान का होगा। दो बातें, आखिरी सिलसिला भी है और आखिरी मऊद भी है। या तो फिर माने कि अभी भी आखिरी सिलसिला नहीं हुआ और आखिरी मऊद भी नहीं आया, क्योंकि ये कायदे की बात है कि आखिर आने वाला अजीम शान होता है। वजह थी कि यही वजह थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ठहरे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहकर आखिरी अजीम शान कह रहे हैं। अगर ये कायदा और सुन्नत ना होती तो फिर माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इज़्ज़त और अज़मत बाकी अंबिया साबिकीन पर ना होती। आप तो बिल्कुल एक हट कर अपना अकीदा बयान करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आपने रबत बनाया उस रबत का मैं क्या करूँ। उस रबत को आपने जस्टिफाई करने के लिए एक कुरान करीम की आयत पेश की और उस पर रसूल बनाया कि उसमें लाकिन से पहले नफ़ी है और लाकिन के बाद असबात है। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये जो आपने इस आयत में रबत बनाने के लिए ये जो असूल इस आयत पर रखा, इसको साबित करें कुरान करीम से। आपकी बात का हमने क्या करना है? जी, अब मैं आपको बात खत्म होगी क्योंकि मैं साथ साथ कुरान भी पढ़ रहा हूँ, आपकी बातें भी सुन रहा हूँ। बात खत्म होगी आपकी। अच्छा एक मिनट अवैस भैया मौजूद है? जी मैं मौजूद हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, जरा ये नीचे सईद जफरुल्लाह शाह साहब है, उनको कॉल पे ले। ओके ठीक है जी अवैस भाई, मैं भी थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, तो अभी शाह साहब बात कर लें आगे या डॉक्टर साहब कर लें। नहीं, अगर आप मसरूफ हो रहे हैं तो मैं फिर आयत ढूंढ के आपको नहीं मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं जाता। मैं वो उसका इंतज़ार करूँगा आपकी आयत का। अच्छा ठीक। अच्छा, मैं इधर ही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वैसे थोड़ा खाना खाना। हाँ जी, जो बात आपने की उसको मैं जवाब दे दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने कहा कि आखिरी मौद, दुरुस्त बात है कि जो आखिरी नबी जिसकी पेशगोई की गई, जिसकी पेशगोई हदीस में मौजूद है। अब आप फिर कहते हैं कि बीच में क्यों बोलते हो, इस तहरीर में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मौत कब कहा है? आपको यही तो बात है ना, समझ नहीं आती यार। उन्होंने अपनी जो बात हो रही थी, आपने खुद पढ़ा है, अपनी जो बात कर रहे थे उसमें वो आखिरी सिलसिले का आखिरी मौत, ये आपने पढ़ा हवाला। तो वो आपको कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है। ओहो, चलें ठीक है। देखें ना, आप कुरान पे बात हवाले ले आए तो हो गए ना गड़बड़। वहां पे मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। अच्छा चले, मैं पढ़ता हूँ आपका हवाला पढ़ के आपको जवाब देता हूँ। अब कुरान को मैं अब जो है वो अब पढ़े आप दोबारा मुझसे, क्योंकि छोटा मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत छोटा। आप अगर आपने पढ़ा था पढ़े जरा हवाला।
हेलो, आवाज आ रही है? अब्दुल्ला आपको बुला रहे हैं। अब्दुल्ला आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे आवाज आ रही, मैं बोल रहा था, हाँ मैं माइक म्यूट हो गया था। मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। सयाल भाई या ज़िया भाई है? डॉक्टर साहब वो अच्छा बात चले, मैं बात कर लूँ। आपने शुरू की थी रफ़ी साहब से, फिर अब्दुल्ला साहब, अब एक ही बंदा बार बार बात अहमद उपल साहब हो जाता है ना, इनका तो काम कोई नहीं। देखे ना कब से मुझसे दिमाग बात की खत्म दही कर बना दी। रहे हैं। नहीं, मुझसे बात खत्म कर दी थी तीन उन्होंने। लोग बदल रहे हैं एक ही बंदे के साथ। हाँ जी अहमद साहब, मैं जरा एक इस सवाल का जवाब दे दूं। ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं सिलसिले के लिहाज से, कि उनका आखिरी सिलसिला है, नंबरों के लिहाज से नहीं, सिलसिले के लिहाज से आखिरी हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले तक चला, लेकिन उस सिलसिले में अंबिया आए बेशुमार। तो नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जब वो क़यामत तक चलना है, तो इसमें भी नबी आएंगे। दूसरी बात, मिर्ज़ा साहब को हम आखिरी नबी इस लिहाज से समझते हैं कि वो नबी हैं जिनकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की पेशगोई नहीं की। लेकिन ये असूल कुरान करीम हमें बताता है कि कुरान करीम ऐसे अंबिया भी भेजता है जिनकी पेशगोइयाँ की, और ऐसे अंबिया भी भेजता है जिनकी पेशगोइयाँ नहीं की गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिर्ज़ा साहब ने ही उन्होंने ही एक जगह पे हवाला दिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहाँ पे पेशगोई आने की थी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहाँ पे आने की पेशगोई थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला मोहताज नहीं है कि किसी नबी को भेजने से पहले उसकी पेशगोई करे, वो अपनी ताईद और नुसरत के ज़रिए नबी की सच्चाई ज़ाहिर कर देता है। तो हम ये मानते हैं कि क़यामत तक, देखिए वो सूरह फातिहा की जो आखिरी आयत है वो हम भी तो पढ़ते हैं ना, हम भी तो गज़ब का शिकार हो सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि क़यामत तक जब भी ऐसा वक्त आएगा उम्मत पे, तो अल्लाह ताला नबी भेज देगा। ठीक है जी। और जो हम मिर्ज़ा साहब को अच्छा, आखिरी मानते हैं, सिर्फ एक मिनट पेशगोई के लिहाज से आखिरी मानते हैं, यार, क्योंकि एक मिनट, मुझे एक जरा यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दीजिए ताकि मेरी भी इस्लाह भी हो जाए। ये कौन से नबी की बात कर रहे हैं आप? जिल्ली, ब्रूजी, हकीकी, गैर हकीकी, कौन सा? जरा वो भी क्लियर कर दें साहब। अवैस भाई, आपको बहुत दफ़ा बताया है, क़यामत तक कोई और नबी नई शरीयत नहीं लाएगा। वो तो इसमें तो कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता। नहीं, आपने मुझे बताया। असल में जब वो नबी की बात करते हैं ना, तो वो सवाल इसलिए नहीं बनता। मैंने कहा सिर्फ पूछ लो मैं कि किस नबी की बात कर रहे हैं। वो देखें, वो मैं आपको जवाब कल भी दे चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज हैं, खातमुन नबीन की मोहर की शुआएं जिस पर भी पड़ेंगी वो नबी होगा। तो जो आएगा वो फिर अपने दलाल खुद देगा। अल्लाह ताला जब नबी को भेजता है तो उसको दलाल सिखा के भेजता है। जो हथियार उसे चाहिए होते हैं अपने वजूद के सबूत को साबित करने के लिए, अल्लाह ताला उसे वो हथियार दे के भेजता है। जब कोई नबी आएगा, वो अपने अल्लाह ताला से जो दलाल लेके आएगा, हमें समझाएगा, हम कुरान को देख के समझेंगे, नजर आए तो हम उसको मान लेंगे। ठीक है नहीं, जी। तो अगर वो तो इनकार कोई करे भी और गैर अगर वो वही शख्स हकीकी नबी इनकार नहीं आ करे, सकता, गैर हकीकी आ सकता। अगर वही शख्स इनकार करे अपनी नबूवत का और अपने ऊपर लानत भी भेजे, तो उसका फिर क्या करेंगे? नबी तो सबसे पहले अपनी नबूवत भी जी, मान ले इसका आता है जवाब, ना। हाँ जी, इसका जवाब मैं अच्छा आपको अबू दे रफ़ी भाई, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ठीक है। अच्छा अजीम भट्ट साहब, आप दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गए। आप मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी, कहाँ की थी? अहादीस में है ना वो मौजूद। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे मसीह मौत के दावे की बुनियाद अहादीस है ही नहीं। उस तरफ जी। वो ठहर जाएं, उस तरफ जाएंगे। आप सब्र तो कर जाएं। आप जो ये बात है ना, आप कह रहे हैं कि आखिरी सिलसिले के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसमें कोई रबत बनता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना क़यामत तक नहीं है? उनके स्वाद कोई दीन आना ही कोई नहीं है, तो इसमें क्या हाँ, तो जब वो वाली बात आखिरी है? सिलसिले के आखिरी नबी हैं ता क़यामत, जो कुरान करीम भी बार बार जिस चीज़ की गवाही दे रहा है, तो इसमें किसी और जिल्ली, बरूजी, गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल की गुंजाइश किधर से? कुरान ये गवाही नहीं दे रहा कि रसूल के कहा मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। तो कुरान को जब छोड़ेगी, और सूरह फातिहा जब बता रही है कि ऐसी दुआ जब यहूद जब गदब का शिकार हो तो उनके लिए पे दर पे अंबिया, अगर हम हो जाएंगे तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वही मौलवी जिसने हमें गुमराह किया, और उनके लिए ताज़ा बतादा आसमान से रूहानी खुराक ताज़ा बतादा नबी आ रहे हैं, हमारे लिए वही मौलवी आज के तो मदरसे के कुरान मौलवी करीम हमारे लिए। ये तो फिर आप वो ये अजीब सा फलसफा जो अपने दिमागों में आप लोगों ने गढ़ा हुआ है उसको बयान करने लग पड़े। फिर इसकी आपको दलील मांगो तो फिर आप कहेंगे मैं ढूंढ रहा हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा।
भाई किधर लिखा हुआ है कि जब उम्मत गुमराह हो जाएगी या उम्मत कुरान करीम छोड़ देगी तो रसूल आएंगे? और आपको किसने बोला है कि अब्दुल्ला मौलवी भाई बात जब है कुरान और हदीस की? अब्दुल्ला भाई जब अब्दुल्ला भाई सुन लें, जब कुरान पे बात करें तो ऐसे नहीं बात करते ना, वो आयत उन्होंने बात की